فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ موازین جو ہے یہ میزان کی جمع ہے، بہت سارے ترازو۔ اب بھائی میزان تو ایک ہوگا، حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے ایک پلڑے میں ساری کائنات کو رکھ دیا جائے تو بھی وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو اپنے اندر سنبھالے۔ تو پھر یہاں جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا ہے؟ محدثین نے جواب دیا کہ چونکہ انسان بہت زیادہ ہوں گے اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے۔ بعض محدثین نے کہا کہ چونکہ انسانوں کے اعمال مختلف قسم کے ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے، اور بعض محدثین نے کہا کہ نہیں، یہ تفخیم کے لیے یعنی عزت و احترام کے لیے جمع کا صیغہ لگایا گیا، اور انہوں نے اس کی قرآن پاک میں سے مثال دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ مرسلین کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ اب نوح علیہ السلام تو ایک پیغمبر تھے، لیکن اکرام کے طور پر اللہ نے جمع کا صیغہ ان کے لیے استعمال فرمایا۔ تو جس طرح اللہ نے نوح علیہ السلام کے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، اسی طرح اکرام کے طور پر اللہ نے میزان کے لیے موازین کا صیغہ استعمال فرمایا، جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہوتے ہوئے اکرام کی وجہ سے آپ کا اور جمع کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ جو میزان لفظ ہے نا، اصل میں یہ لفظ تھا میوزان۔ تو میوزان جو ہے اس میں قانون لگا، واو سے پہلے حرف کے نیچے چکے زیر تھی، کسرہ تھا، تو یا کے ساتھ اس کو بدل دیا گیا، یعنی واو کو یا کے ساتھ بدل دیا گیا، تو یہ لفظ میوزان کی جگہ میزان بن گیا، اور میزان کی جگہ موازین بن گیا۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو تولیں گے۔ اچھا، ظاہر میں یہاں تعمیم نظر آتی ہے کہ سارے انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، لیکن حدیث پاک سے ثابت ہے کہ کچھ بندوں کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا۔ ایک وہ مسلمان کہ جن کے ذمے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے اور نیکی پر زندگی وہ گزاریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بلا حساب جنت عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اللہ تعالیٰ 70,000 بندے ایسے پیدا فرمائیں گے کہ جو جنت میں بلا حساب چلے جائیں گے، اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے جو ساتھ جائیں گے، جو ان کے شاگرد ہوں گے، ان کے مریدین، ان سے عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے۔ تو 70,000 بلا حساب جائیں گے، اور ان میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 اور کو لے جائے گا۔ تو یہ 70,000 کی حدیث سے پتہ چلا کہ کچھ ایمان والے ہوں گے جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ بات محبت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کا حساب نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے ہوئے حیا آئے گی۔ ہمارے علاقائی زبان میں ایک بزرگ جو ہے شعر کہتے ہیں، سارے پھل گلاب نہ ہوندے، سارے پھل گلاب نہ ہوندے، تے کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے۔ کورا کاغذ کہتے ہیں جس پر کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو۔ اب جس کاغذ پہ کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو، اگر ایسے 1000 کاغذوں کی جلد باندھ دے تو اس کو کتاب تو نہیں نہ کہیں گے۔ سارے پھل گلاب نہ ہوندے، تے کورے کاغذ کتاب نہ ہوندے، تے جے کر یاری لائیے بلیا، تے یارا نال حساب نہ ہوندے۔ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کی وجہ سے پھر اس سے حساب لیتے ہوئے شرماتا ہے۔ تو جو لوگ اس دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا حساب نہیں لیں گے، ان کو بلا حساب جنت عطا فرما دیں گے۔
تو ایک تو گروپ یہ ہوگا جو بلا حساب جنت چلا جائے گا، اور ایک گروپ کافروں کا ہوگا جن کے ذمے میں حقوق العباد نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بلا حساب جہنم میں بھیج دیں گے۔ ان کو حساب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حقوق العباد تو ہے نہیں، انہوں نے تو اللہ کو نہیں مانا، لہذا اب بلا حساب جہنم جائیں گے۔ تو ایک گروپ بلا حساب جنت جائے گا ایمان والوں کا، اور کافروں کا ایک گروپ بلا حساب جہنم جائے گا۔ باقی جتنے ہوں گے ان کا حساب ہوگا اور ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، جو جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ یہاں پر ایک نقطہ اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محدثین میں اس بات پر اختلاف ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کو تولا جائے گا یا نامہ اعمال کو تولا جائے گا یا خود بندے کو تولا جائے گا۔ تین امکانات ہیں، حدیث پاک سے تینوں کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک حدیث پاک سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اعمال تولیں گے، چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان کے ایمان میں جو اچھے اخلاق ہوں گے ان سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ایک بندہ 99 دفتر گناہوں کے لے کر آئے گا اور اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، لیکن ایک انگلی کے پورے کے برابر چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے نیکی کے پلڑے میں ڈالا جائے گا جس کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہوگا۔ کلمے کی برکت سے وہ اتنا چھوٹا سا پیپر بھاری ہو جائے گا کہ نیکی کا پلڑا جھک جائے گا، گناہ کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اللہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ نامہ اعمال کو بھی تولا جائے گا، اور ایک حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ خود بندے کو تولا جائے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں ایک بڑے عالم صحابی تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کو امام الفقہاء کہتے ہیں۔ یہ امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں یعنی ان کا نام آتا ہے کہ ان کا علم امام اعظم نے اپنے استادوں سے سیکھا تھا، عبداللہ بن مسعود کا علم، کیونکہ یہ کوفہ کے اندر شفٹ ہو گئے تھے۔ بڑے فقیہ تھے مگر اللہ کی شان کے بڑے پتلے دبلے تھے، اور جب وہ بھاگتے تھے تو ان کی پنڈلیاں اور بھی پتلی تھیں، اور صحابہ کرام ان کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کے کئی دفعہ ہنستے تھے، مسکراتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ان کی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کے بعض صحابہ مسکرائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں قیامت کے دن میزان عدل میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو بھی تولا جائے گا۔ اب محدثین نے کہا کہ بھائی امکانات تینوں ہیں، کس کے ساتھ کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے۔ اب اس بات کو بھی ذرا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف بھی ہیں اور قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں۔ جو جج ہوتا ہے نا، اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، وہ کسی کی فیور کرنا چاہے نہیں کر سکتا چونکہ قانون آڑے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف بھی ہیں مگر قیامت کے دن کے مالک بھی ہیں، مالک یوم الدین بھی ہیں۔ مالک یوم الدین کا کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ چاہیں گے خیر کا معاملہ فرمائیں گے، نرمی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ امکانات تینوں ہیں، تینوں پاسبلٹیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو، اگر اعمال تولنے سے وہ پاس ہو سکتا ہے تو اعمال کو اس کا ذریعہ بنا دیں گے، اگر اس کے دفتر تولنے سے وہ نکل سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے تو کہیں گے اچھا نامہ اعمالوں کو تولو، اور اگر اس کو تولنے سے وہ مغفرت ہو سکتی ہے تو کہیں گے بندے کو تولو۔ مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو کسی نہ کسی صورت جنت میں بھیج دیں گے اور اس کو میزان سے نجات عطا فرما دیں گے۔ تو امکانات تینوں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے ساتھ بھی اللہ خیر کا معاملہ فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن ان میں شامل فرمائے جو بلا حساب جنت جائیں گے۔
اس لیے کہ میرے دوستو ہم تو میزان کے جو ہے اوپر پورے نہیں اتر سکتے، ہم حساب کے اور ناپ تول کے قابل نہیں ہیں، بس ہم اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے یا معشر العلماء، اے علماء کی جماعت، لم ادا علمی فیکم لأعذبکم، میں نے تمہارے سینوں میں علم کو اس لیے نہیں اتارا تھا کہ آج میں تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا کروں، جاؤ میں نے تمہیں بلا حساب جنت عطا فرما دی۔ اللہ کرے کہ ہم بھی طالب علم بن کر پیش ہوں اور اللہ تعالی ہمیں بھی بلا حساب جنت عطا فرما دے۔ وقال مجاہد، اور مجاہد فرماتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ، کہ قسطاس جو ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی عدل ہے۔ اصل میں یہ لفظ تھا کستار، وقت کے ساتھ ساتھ قسطاس بن گیا، بدل گیا، اور عربوں نے اس کو عربی میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے۔ طالب علم کے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک کے بارے میں فرماتے ہیں عربی مبین، کہ یہ صاف واضح عربی زبان کی کتاب ہے، اس کتاب میں یہ رومی زبان کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ چنانچہ بعض مفسرین نے 100 الفاظ کی نشاندہی کی ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے مگر دوسری زبانوں کے الفاظ تھے، مگر انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جب کوئی زبان عربوں کی میزان پر پورا اتر گیا اور ان کی زبان میں انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا تو اب وہ غیر عربی لفظ نہیں کہلائے گا، بلکہ میزان پہ پورا اترنے کی وجہ سے اس کو عربی لفظ ہی کہیں گے۔ جن لوگوں نے کھیوڑا میں نمک کی کان دیکھی ہے وہ جانتے ہیں کہ نمک کی کان کے اندر اگر کوئی درخت بھی ہو نا وہ بھی نمک کا بن جاتا ہے۔ ہر کے در کان نمک رفت نمک شد، اگر نمک کی کان میں جو چیز جاتی ہے نمک بن جاتی ہے، تو عربی زبان بھی ایسی زبان ہے کہ جو لفظ ان کے اصول کے اوپر، ان کے میزان کے اوپر پورا اتر آیا اور استعمال ہونا شروع ہو گیا، اب اس کو ہم عربی زبان ہی کہیں گے۔ یہ دو الفاظ ہے، ایک ہے القسط، اس کا معنی ہوتا ہے عدل، اور ایک ہے القسط، اس کا معنی ہے نا انصافی۔ تو لوا دیکھیں کہ لفظ ایک ہی ہے لیکن صرف اعراب کی تبدیلی سے کتنا زیادہ معنی کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو قسط سے مقسط بنتا ہے، عادل، اللہ تعالیٰ عادل ہیں۔ المقسط اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام ہے، اور اللہ کو یہ صفت بڑی پسند ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف والوں کو بڑا پسند فرماتے ہیں۔ اور جو قسط ہے اس کا معنی ہوتا ہے نا انصافی، چنانچہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ جو نا انصاف ہوں گے ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔